السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ جنوبی کوریا، امریکہ اور جاپان نے باہمی تعاون کی تقویت اور کوریا جزیرہ نما سمیت انڈو پیسیفک میں قیام امن و استحکام کے لیے کثیر الجہتی مشترکہ فوجی مشقیں شروع کر دی ہے۔ یونہیپ خبر رساں ایجنسی کی جنوبی کوریا جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹر کے حوالے سے شائع کردہ خبر کے مطابق جنوبی کوریا، امریکہ اور جاپان کی شرکت سے یہ مشقیں ملک کے جنوبی جزیرے جیجو کے کھلے پانیوں میں کی جا رہی ہے اور 3 دن تک جاری رہیں گی۔ مشقوں میں امریکہ کے USS تھیوڈروس ویلیٹ ایئر کرافٹ کیریئر سمیت مختلف اقسام کے بحری جہاز اور طیارے شامل ہیں۔ مشقوں میں بیلسٹک میزائل، فضائی دفاع اور تلاش و بچاؤ جیسے متعدد شعبوں میں قابلیت کی جانچ پرکھی جا رہی ہے۔ مشقوں کا مقصد تینوں ممالک کے باہمی تعاون کو تقویت دینا اور کوریا جزیرہ نما اور انڈو پیسیفک میں امن و استحکام کی حفاظت کرنا ہے۔ حالیہ دنوں میں لبنانی حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہونے کے بعد خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اسرائیلی فوج عرب اور عالمی انتباہات کے باوجود جنوبی لبنان میں وسیع آپریشن شروع کر دے گی۔ عرب لیگ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل حسام ذکی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ لبنان میں غازہ کی جنگ ختم ہونے پر رک جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی غلطیوں سے گریز کیا جائے جو لبنان میں جنگ کو پھیلانے کا باعث بن جائے۔ انہوں نے القدس ٹی وی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں مزید کہا کہ صدارتی عہدہ لبنان میں ریاست کے وجود کو خطرے میں ڈال رہا ہے اور اس بات کی تردید کر رہا ہے کہ اس بحران کو حل کرنے کے لیے عرب لیگ کی جانب سے کوئی پہل کی جائے۔ انہوں نے زور دیا کہ آج لبنانیوں کو آپس میں سمجھوتا اور اتفاق کرنا ہے۔ العربیہ کے مطابق حسام ذکی نے مزید کہا کہ جنوبی لبنان میں جنگ کو روکنا اس کے بچوں اور املاک کو کھو دینے والے باشندوں کے لیے ایک ترجیح بن گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بعض نے صدارتی عہدے کو بنیادی مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنگ میں جانے کا فیصلہ اب دفاعی حکمت عملی کے مطابق قومی مذاکرات کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ عرب ممالک ایسی غلطیاں نہیں چاہتے جو جنگ کو وسعت دینے کا باعث بنے اور معصوم لوگوں کو غلطیوں کی قیمت چکانی پڑے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ فلسطینی دھڑوں کے رہنماؤں کو کسی دوسرے ملک منتقل کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل حماس تحریک کے ہیڈ کوارٹرز کو قطر سے استنبول، عراق یا کسی اور جگہ منتقل کرنے کے امکان کے بارے میں اطلاعات سامنے آئی تھی۔ شام کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ چہارشنبے کی رات جنوبی شام میں کئی فوجی اہداف پر اسرائیل کی طرف سے داغے گئے میزائل کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 1 فوجی زخمی ہو گیا۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل نے شام کے زیر قبضہ جنوبی علاقے گولان کی پہاڑیوں سے رات دیر گئے ایک فضائی حملہ کیا اور کئی مقامات کو نشانہ بنایا۔ وزارت نے کہا کہ شام کے فضائی دفاع نے کچھ میزائلوں کو روک کر انہیں مار گرایا۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے دمشق کے جنوبی دہی علاقے میں سیدہ زینب کے مضافاتی علاقے میں ایک حملے کی اطلاع دی۔ بحر ایمن میں بحری جہازوں پر حملوں کے باعث کشیدگی جاری ہونے کے ساتھ اب حوثی گروپ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے عراقی گروپوں کے ساتھ مشترکہ فوجی آپریشن کر کے اسرائیلی بندرگاہ حیفا میں ایک بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق یمنی حوثی گروپ کے فوجی ترجمان یحییٰ سری نے آج ٹی وی پر نشر تقریر میں کہا کہ ایران کے اتحادی حوثیوں نے عراق میں اسلامی مزاحمت کے ساتھ مشترکہ فوجی کارروائی کر کے اسرائیل کی بندرگاہ حیفا پر بحری جہاز MSC میزائلوں کو نشانہ بنایا۔ واضح کے اتوار کو یمن میں حوثی گروپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ عراقی گروپوں کے ساتھ مشترکہ فوجی آپریشن کر رہا ہے اور اس نے اسرائیلی بندرگاہ حیفا میں 4 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ گروپ نے کہا کہ اس نے بحری جہازوں پر اس لیے حملہ کیا کیونکہ انہوں نے اسرائیلی بندرگاہوں میں داخلے پر پابندی کے فیصلے کی خلاف ورزی کی تھی۔ اسرائیلی فوج نے ابھی تک ان دونوں واقعات کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ایک امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں بحر احمر میں مال بردار جہازوں کے نقصانات کا انکشاف کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے رات بھر غازہ کے مختلف مقامات پر حملے کر کے کثیر تعداد میں نہتے شہری قتل اور درجنوں زخمی کر دیے۔ غازہ پر اسرائیلی حملے شروع ہوئے 265 دن گزر چکے ہیں اور اس دوران اسرائیل نے علاقے کے عوام پر روٹی پانی کی ناکہ بندی کر کے ایک عظیم تباہی کا راستہ کھول دیا ہے۔ فلسطین کی سرکاری خبر رساں ANC وافا کے مطابق اسرائیلی فوج نے غازہ کے شمال میں واقع جبالیہ مہاجر کیمپ کے علاقے العلمی میں فلسطینیوں کے ایک گروپ کو ہدف بنا کر 6 افراد کو قتل اور 22 کو زخمی کر دیا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے شمالی شہر بیت اللحم میں ایک رہائشی مکان پر بمباری کی۔ امدادی ٹیمیں تلاش و بچاؤ کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ملبے سے ایک لاش نکال لی گئی ہے۔ غازہ کے محلے الصبرا میں بھی اسرائیلی جنگی طیاروں نے 4 مکانات پر بمباری کر کے 2 افراد کو قتل کیا۔ غازہ کے جنوبی شہر خان یونس کے علاقے گرینڈ آبسان میں واقع حسنہ اسکول پر بھی اسرائیلی طیاروں کی بمباری میں بچوں اور عورتوں سمیت فلسطینیوں کی کثیر تعداد ہلاک اور زخمی ہوئی۔ اسرائیلی توپچی یونٹیں نے بھی رات بھر غازہ کے محلوں الزیتون، تل ہوا اور شیخ عجلین پر گولہ باری کرتے رہے۔ علاوہ ازیں اسرائیلی فوج نے غازہ کی پٹی کے جنوبی شہر رافع کے مغرب میں فلسطینیوں کے مکانات بھی دھماکہ خیز مواد کے ساتھ اڑا دیے ہیں۔
ایران کے قبل از وقت صدارتی انتخابات میں کل عوام اپنے نئے صدر کا انتخاب کریں گے، جس کے لیے 6 امیدوار میدان میں اتر رہے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران میں مرحوم صدر ابراہیم رئیسی کے جانشین کے انتخاب کا عمل کل ہونے جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایرانی صدر کے انتخاب کے لیے ایران کی شورا نگہبان نے صرف 6 امیدواروں کے ناموں کی منظوری دی۔ ان امیدواروں میں سعید جلیلی، محمد باقر قالیاب، مسعود پزیکشان، مصطفیٰ پور مہدی، امیر حسین غازی زادہ ہاشمی اور علی رضا زاکنی شامل ہیں۔ خیال ہے کہ ایران میں صدارتی انتخابات 2025 میں ہونے تھے، تاہم ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے میں انتقال کے بعد صدارتی انتخابات قبل از وقت منعقد کیے جا رہے ہیں۔ واضح ہے کہ ان صدارتی انتخابات کا نتیجہ ایران کی قیادت کے مستقبل کے تعین کے لیے نہایت اہم ہے۔ اگلے ایرانی صدر ممکنہ طور پر آیت اللہ خامنہ ای کے جانشین کے انتخاب میں شامل ہوں گے۔ سعودی عرب کے ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سے فارغ ہونے والے طلبہ کے لیے گزشتہ ایک ماہ میں 25,000 سے زائد ملازمتوں کے موقع فراہم کیے گئے۔ عکاس اخبار کی رپورٹ کے مطابق فنی تربیتی مرکز اور نجی شعبے کے تعاون سے مملکت کے مختلف شہروں میں قائم ٹیکنیکل اداروں میں ملازمت کے موقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ٹیکنیکل سینٹر نے ملازمتوں کی فراہمی کے حوالے سے گزشتہ ماہ 54 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے، جبکہ مقامی لیبر مارکیٹ میں افرادی قوت کے فراہمی کے لیے 136 تربیتی ورکشاپس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ مختلف اداروں میں افرادی قوت کے شعبوں کے ذمہ داروں کے ساتھ 214 مذاکرات کیے گئے۔ فنی تربیتی مرکز کا کہنا تھا کہ مارکیٹ میں سعودی ہنرمندوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے متعدد منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ اس حوالے سے ہر ایک کے لیے روزگار سلوگن کے تحت منصوبہ جاری کیا گیا ہے۔ ٹریننگ سینٹر سے فارغ ہونے والوں کے لیے روزگار کی فراہمی کے لیے جامع اقدامات کیے گئے ہیں، جن کے تحت تربیتی مراکز سے فارغ ہونے والوں کی تفصیلات کمپنیوں کو ارسال کی جاتی ہے، جو اپنی ضرورت کے مطابق امیدواروں کا انتخاب کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں موجود حجاج یہاں تاریخی مقامات کی سیر کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے معروف کنواں بیر غرض کی اصلاح و مرمت کیے جانے کے بعد زائرین کے لیے خصوصی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق مدینہ منورہ میں موجود حجاج اور زائرین ان دنوں شہر کے تاریخی مقامات پر جا رہے ہیں، خاص کر ایسے مقامات جو اسلامی تاریخ میں غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہی مقامات میں سے ایک غرض کنواں ہے، جو مسجد نبی الشریف کے جنوب میں 1500 میٹر دوری پر الاوالی محلے میں موجود ہے۔ مدینہ منورہ کی انتظامیہ نے شہر کے اسلامی تاریخی مقامات کی اصلاح و تزئین کی جانب خصوصی توجہ دی، تاکہ بیرون مملکت سے آنے والے زائرین ان مقامات پر جا سکیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے وزارت عدل کے 154 ججز کی ترقی و تعیناتی کے احکامات صادر کیے ہیں۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق وزیر عدل اور عدالتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر ولید بن محمد السمانی کا کہنا تھا کہ عدالتوں میں ترقی اور تعیناتی کے شاہی احکامات خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد مملکت شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے عدالتی معاملات میں خصوصی دلچسپی کی واضح دلیل ہے۔ وزیر عدل کا مزید کہنا تھا کہ شاہی احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ترقی پانے اور نئے تقرر کیے جانے والے قاضیوں کو ان کے منصب کے بارے میں مطلع کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزیر ماحولیات، پانی و زراعت کے اشتراک سے تبوک شہر میں شروع ہو رہے سالانہ شہد میلہ 5 دن جاری رہے گا۔ میلے میں شہد کی صنعت سے تعلق رکھنے والے 30 کاشتکار شرکت کر رہے ہیں۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق تبوک شہد میلے میں علاقے کی معروف کھجوروں اور زیتون کے تیل کے اسٹالز بھی لگائے گئے۔ میلے میں آنے والے زائرین کو شہد کی کاشت و اس کے مختلف مراحل کے حوالے سے اہم معلومات فراہم کرنے کے لیے اس صنعت سے منسلک ماہرین کی خدمات بھی فراہم کی گئی ہے۔ وزارت زراعت کے ریجنل ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ میلے کے انعقاد کا مقصد شہد اور اس کی مصنوعات کی وسیع پیمانے پر متعارف کرانا ہے، جو مارکیٹنگ کے اعتبار سے بھی کافی مفید ثابت ہوتا ہے۔ ڈائریکٹر کا مزید کہنا تھا کہ گورنر تبوک ریجن شہزادہ فہد بن سلطان کی جانب سے بھی ہمیشہ شہد کی صنعت سے تعلق رکھنے والوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے مزائرین کو درپیش مشکلات کے ازالے کے لیے کمیٹیاں بھی کام کرتی ہے، جس کے عہدیدار کسی بھی شکایت کے ازالے کے لیے فوری طور پر ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ صدارتی شعبہ اطلاعات کے مطابق اس گفتگو میں اسرائیل کی طرف سے لبنان کے خلاف ممکنہ جارحیت غزہ پر حملوں اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاوہ ازیں بات چیت میں صدر اردوغان نے اسرائیلی حملوں کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا کہ اسرائیل کے جارحانہ اقدامات انتہائی خطرناک ہیں۔ ترکیہ اسرائیل کی جارحانہ پالیسیوں کے خلاف لبنان کے ساتھ ہے۔ اردوغان نے مزید کہا کہ عالمی برادری اور مسلم امہ کو اب وقت ضائع کیے بغیر اسرائیل کو روکنے کی ضرورت ہے، جو کہ علاقائی و عالمی امن کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔
پاکستان کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی عدت نکاح کیس میں سزا معطلی کی درخواست مسترد کر دی۔ دوسری طرف تحریک انصاف نے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عمر ایوب نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کیس کو سیاسی رنگ دیا گیا اور سزا معطل نہیں ہوئی، ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو عدت میں نکاح سے متعلق کیس میں رواں سال 3 فروری کو عام انتخابات سے 4 روز قبل 7 سال قید کی سزا ہوئی تھی، جسے انہوں نے چیلنج کیا۔ جمعرات کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت کے دوران نکاح کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے عدالت کا یہ فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا۔ خیال رہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اس وقت صرف دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے بعد اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔